رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا۔ ریلوے سٹیشن تے کام کردے ہاں 5 سال ہو گئے ٹھیک ہے، کراچیوں ٹرین آتی ہے، مسافر کہندے جی ساڈا سامان چکو، اسی سامان چک لینے لیکن یہ بھی وہ مزدوری دے متعلق یہ کہندے بھی اسی باہر جا کے کر لیں گے ٹھیک ہے، اسی باہر جائیدا وا 6 بیگ ہوندے وہ سانو 100 روپے دے دیندے 200 روپے دے دیندے ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی وہ کام ہوندا وا 2-3 بندیاں دا ٹھیک ہے، اپنا یہ بھی بہت زیادہ بحث کردے لہذا حضرت صاحب تسی مینوں یہ دسو اپنا یہ بھی سانو حضرت صاحب تسی طریقہ کار دسو بھی اسی اپنا جڑی مزدوری ایتھے طے کر لیے کہ جا اسی یہ بھی باہر جا کے طے کر لیے۔ دیتا ہوں تجھ کو واسطہ تیرے حبیب کا۔ ماشاءاللہ، اللہ تہاڈی روزی وچ برکت پاوے۔ دراصل وہ جہاں اجرت کا پتہ ہوتا ہے نا، انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ یہ اجرت دینی ہے لینی ہے سب پتہ ہے، تو قلی جو ہوتا ہے ٹرین کا جو مزدور ہوتا ہے اس کو قلی بولتے ہیں۔ سامان جو لوڈنگ ان لوڈنگ یہ کر رہے ہوتے ہیں نا، تو ان کے لیے مطلب یہ ہے کہ یہاں اجرت جبکہ پتہ اجرت لینی دینی ہے تو یہاں واجب ہے لازم ہے کہ وہ طے کرے کہ میں اتنے لوں گا۔ اب وہ بھلے کم کروائے اگر کروانا چاہتا کہ نہیں، جیسا آپ نے کہا میں 500 روپے لوں گا تو وہ کہنے میں 300 روپے دوں گا، پھر بارگیننگ ہوئی تو 400 میں سودا ہوا، تو اب وہ 400 روپے اس کو دینے ہی پڑیں گے۔ اب وہ اگر 400 نہیں دیتا تو وہ مطلب ہے کہ ظالم ٹھہرے گا، قلی کا اس میں قصور نہیں ہے۔ اور ہوتا بھی یہی ہوگا، یہ تو کوئی شریف قلی ہوگا کہ جو کہہ دیتا ہو کہ وہاں طے کریں گے، اور یہ بھی شریف نہیں ہے، ظاہر ہے کہ وہ ایک علم کی کمی ہے، ایسا کرنا نہیں چاہیے، ایسا کرنا جائز نہیں ہے، دونوں اس میں گناہ گار ہوں گے اگر اس طرح کریں گے تو۔ جبکہ پتہ ہے کہ اجرت کا لین دین ہے، مطلب انڈرسٹوڈ ہے، دلالتاً یہاں اجرت ثابت ہے، اس کو یہ کہتے ہیں۔ اس لیے مطلب یہ کہ طے کیے بغیر تو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے، اس کے سامان کو اسی میں عافیت بھی ہے، اور اگر طے کیے بغیر بھی اٹھا لیا ہے مال تو جبکہ اجرت تو دلالتاً ثابت ہے، انڈرسٹوڈ ہے، تو جو پھر اجرت مثل کا یہ اس کو دینی ہوگی، یعنی کہ جو اس وقت اجرت کا ریٹ جنہیں اٹھانے کا مزدوری بنتی ہو عام طور پہ وہ اس کو دینی ہوگی۔ لیکن یہ کہ دونوں توبہ بھی کریں کہ انہوں نے طے کیوں نہیں کیا، دونوں پارٹیاں توبہ کریں۔ اچھا یہاں یہ بات بتا دوں کہ یہ اگر کوئی ایسا ہوا ہو واقعہ کہ وہ پیسنجر کہتا ہو کہ کم دوں گا وغیرہ، لیکن یہ کلی بھی یہ دیکھ لیں کہ بعض کلی بھی یوں شاید کرتے ہوں گے جیسے دوسرے مزدور کرتے ہوتے ہیں کہ صاحب وہ میں تو سمجھا تھا کہ اتنا مال ہوگا، میرے کو تو پسینہ آ گیا، گرمی ہے، بہت محنت پڑی، اور کچھ اور دے دو، چائے پانی دے دو۔ یہ جائز نہیں ہے، جو طے ہو گیا اس سے زیادہ مانگ نہیں سکتے۔ اب چاہے پسینہ نکلا یا خون نکلا جو بھی ہوا مانگ نہیں سکتے آپ۔ ہاں اس نے اپنے شوق سے کہ وہ 500 طے ہوئے تھے اور اس نے 1500 دے دیے، 1000 دے دیے، اگر خود بخود دے دیے بغیر آپ کے مانگے تو وہ لینے میں حرج نہیں ہے، باقی بول نہیں سکتے۔ بعض لوگ اس طرح ترکیب بناتے ہیں، رکشے والے اور یہ مزدور بناتے ہوتے ہیں ترکیب، تو یہ طریقہ شرعن درست نہیں ہے، غلط ہے۔ اور یہ بھی نہیں کہ صاحب اپنے انصاف سے دے دینا، یہ بھی غلط ہے، یہ طے نہیں ہے نا۔ ابھی تمہارے نزدیک انصاف یہ ہے کہ 1500، اس کے نزدیک انصاف ہے 350، تو اب یہ بہت بڑا مطلب مسئلہ کھڑا ہو گیا نا۔ تو شریعت آپس میں لڑائی جھگڑا پسند نہیں کرتی، لڑائی جھگڑے کی حوصلہ شکنی کرتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔